नमस्कार। आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। जी हाँ, वही महफिल जिसमें मैं आजकल आपको सादत हसन मंटो के अफसाने सुना रहा हूँ। आज मैं आपको सुना रहा हूँ उनका अफसाना, इसका उन्वान है शारदा। आइए सुनते हैं। शारदा। नज़ीर ब्लैक मार्केट से विस्की की बोतल लाने गया। बड़े से डाकखाने से कुछ आगे, बंदरगाह के फाटक से कुछ इधर, सिगरेट वाले की दुकान से उसको स्कॉच मुनासिब दामों पर मिल जाती थी। जब उसने 35 रुपये अदा करके कागज़ में लिपटी हुई बोतल ली, उस वक्त 11 बजे थे दिन के। यूँ तो वो रात को पीने का आदी था, मगर उस रोज़ मौसम खुशगवार होने के बायस वो चाहता था कि सुबह ही से शुरू कर दे और रात तक पीता रहे। बोतल हाथ में पकड़े वो खुश घर की तरफ रवाना हुआ। उसका इरादा था कि बोरी बंदर के स्टैंड से टैक्सी लेगा, एक पैग उसमें बैठकर पिएगा और हल्के हल्के सुरूर में घर पहुंच जाएगा। बीवी मना करेगी तो उससे कहेगा, मौसम देख कितना अच्छा है। फिर वो उसे भोंडा सा शेर सुनाएगा कि फरिश्तों की राह अबर बंद, कि फरिश्तों की राह अबर बंद, जो गुनाह कीजिए सवाब है आज। वो कुछ ज़रूर चख करेगी, लेकिन बिल आखिर खामोश हो जाएगी और उसके कहने पर कीमे के पराठे बनाना शुरू कर देगी। दुकान से वो 20-25 गज दूर गया होगा कि एक आदमी ने उसको सलाम किया। नज़ीर का हाफिज़ा कमज़ोर था। उसने सलाम करने वाले आदमी को ना पहचाना, लेकिन उस पर यह जाहिर न किया कि उसको नहीं जानता। चुनांचे बड़े अखलाक से कहा, क्यों भाई, कहाँ होते हो, कभी नज़र ही नहीं आते। उस आदमी ने मुस्कुरा कर कहा, हुजूर मैं तो यहीं होता हूँ, आप ही कभी तशरीफ़ नहीं लाते। नज़ीर ने उसको फिर भी ना पहचाना। मैं अब जो तशरीफ़ ले आया हूँ, तो चलिए मेरे साथ। नज़ीर उस वक्त बड़े अच्छे मूड में था, बोला चलो। उस आदमी ने नज़ीर के हाथ में बोतल देखी और मानी खेज तरीके पर मुस्कुराया, बाकी सामान तो आपके पास मौजूद है। ये फ़िक्रा सुनकर नज़ीर ने फ़ौरन ही सोचा कि वो दलाल है। तुम्हारा नाम क्या है? करीम। आप भूल गए? नज़ीर को याद आ गया कि शादी से पहले करीम उसके लिए अच्छी अच्छी लड़कियां लाया करता था। बड़ा ईमानदार दलाल था। उसको गौर से देखा तो सूरत जानी पहचानी मालूम हुई। फिर पिछले तमाम वाक़यात उसके जहन में उभर आए। करीम ने उससे माजरत चाही, यार मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था, मेरा ख्याल है गालिबन 6 बरस हो गए तुमसे मिले हुए। जी हाँ, तुम्हारा अड्डा तो पहले ग्रांट रोड का हुआ करता था। करीम ने बीड़ी सुलगाई और फख्र से कहा, वो मैंने छोड़ दिया। आपकी दुआ से अब यहाँ एक होटल में धंधा शुरू कर रखा है। नज़ीर ने उसको दाद दी, अरे बहुत अच्छा काम किया तुमने। करीम ने और ज़्यादा फखरिया लहजे में कहा, 10 छोकरियाँ हैं, एक बिल्कुल नई है। नज़ीर ने उसको छेड़ने के अंदाज में कहा, तुम लोग यही कहा करते हो। करीम को बुरा लगा। कसम कुरान की मैंने कभी झूठ नहीं बोला। सूअर खाऊं अगर वो छोकरी बिल्कुल नई ना हो। फिर उसने अपनी आवाज़ धीमी की और नज़ीर के कान के साथ मुंह लगाकर कहा, 8 दिन हुए जब पहला पैसेंजर आया था। झूठ बोलूं तो मेरा मुंह काला हो। नज़ीर ने पूछा, कुमारी थी? जी हाँ। 200 रुपये लिए थे इस पैसेंजर से। नज़ीर ने करीम की पसलियों में एक ठोका दिया। लो, यही भाव पक्का करने लगे भाई। करीम को नज़ीर की ये बात फिर बुरी लगी। कसम कुरान की, सूअर और जो आपसे भाव करे। आप तशरीफ़ ले चलिए, आप जो भी देंगे मुझे कबूल होगा। करीम ने आपका बहुत नमक खाया है। नज़ीर की जेब में उस वक्त 450 रुपये थे।
मौसम अच्छा था, मूड भी अच्छा था। वो 6 बरस के पीछे ज़माने में चला गया, बिन पिए मसरूर था। चलो यार, आज तमाम अय्याशियाँ रहीं, एक बोतल का और बंदोबस्त हो जाना चाहिए। करीम ने पूछा, आप कितने में लाए हैं ये बोतल? 35 रुपए में। कौन सा ब्रांड है? जॉनी वॉकर। करीम ने छाती पर हाथ मारकर कहा, मैं आपको 30 में ला दूंगा। नज़ीर ने 10-10 के 3 नोट निकाले और करीम के हाथ में दे दिया। देखिए और पूछ ये लो, मुझे वहाँ बिठाकर तुम पहला काम यही करना। तुम जानते हो मैं ऐसे मामलों में अकेला नहीं पिया करता। करीम मुस्कुराया, और आपको याद होगा मैं 1.5 पैक से ज़्यादा नहीं पिया करता। नज़ीर को याद आ गया कि करीम वाकई आज से 6 बरस पहले सिर्फ 1.5 पैक लिया करता था। ये याद करके नज़ीर भी मुस्कुराया। आज 2 रहे। जी नहीं, 1.5 से 1 ज़्यादा कतरा भी नहीं। करीम एक 3rd क्लास बिल्डिंग के पास ठहर गया, जिसके एक कोने में छोटे से मैले बोर्ड पर मरीना होटल लिखा था। नाम तो खूबसूरत था, मगर इमारत नहायत ही गलीज थी। सीढ़ियाँ शिकस्त, नीचे खुद सूदखोर पठान बड़ी शलवारें पहने खाटों पर लेटे हुए थे। पहली मंजिल पर क्रिश्चियन आबाद थे और दूसरी मंजिल पर जहाज के बेशुमार खलासी। तीसरी मंजिल होटल के मालिक के पास थी। चौथी मंजिल पर कोने का एक कमरा करीम के पास था, जिसमें कई लड़कियां मुर्गियों की तरह अपने डरबे में बैठी थी। करीम ने होटल के मालिक से चाबी मंगवाई। एक बड़ा लेकिन बेहंगम सा कमरा खोला, जिसमें लोहे की एक चारपाई, एक कुर्सी और एक टीपाई पड़ी थी। 3 अतराफ से ये कमरा खुला था, यानी बेशुमार खिड़कियाँ थी जिनके शीशे टूटे हुए थे, और कुछ नहीं, लेकिन हवा की बहुत अफरात थी। करीम ने आराम कुर्सी, जो बेहद मैली थी, एक उससे ज़्यादा मैले कपड़े से साफ की और नज़ीर से कहा, तशरीफ़ रखिए, लेकिन मैं ये अर्ज़ कर दूं कि इस कमरे का किराया 10 रुपये होगा। नज़ीर ने कमरे को अब ज़रा गौर से देखा। 10 रुपये ज़्यादा है यार। करीम ने कहा, बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या किया जाए, साला होटल का मालिक बनिया है, 1 पैसा कम नहीं करता। और नज़ीर साहब मौजे शौक करने वाले आदमी भी ज़्यादा की परवाह नहीं करते। नज़ीर ने कुछ सोच कर कहा, तो ठीक कहते हो, किराया पेशगी दे दूंगा। जी नहीं, आप पहले छोकरी तो देखिए। ये कहकर वो अपने डरबे में चला गया। थोड़ी देर के बाद वापस आया तो उसके साथ एक नहायत ही शर्मीली लड़की थी, घरेलू किस्म की, हिंदू लड़की, सफ़ेद धोती बांधे थी, उम्र 14 बरस के लगभग होगी। खुश शक्ल तो नहीं थी, लेकिन भोली भाली थी। करीम ने उससे कहा, बैठ जाओ, ये साहब मेरे दोस्त हैं, बिल्कुल अपने आदमी हैं। लड़की नज़रें नीची किए लोहे की चारपाई पर बैठ गई। करीम ये कहकर चला गया, अपना इत्मीनान कर लीजिए नज़ीर साहब, मैं ग्लास और सोडा लाता हूँ। नज़ीर आराम कुर्सी पर से उठकर लड़की के पास बैठ गया। वो सिमट कर एक तरफ हट गई। नज़ीर ने उससे 6 बरस पहले के अंदाज में पूछा, आपका नाम? लड़की ने कोई जवाब न दिया। नज़ीर ने आगे सरक कर उसके हाथ पकड़े और फिर पूछा, आपका नाम क्या है जनाब? लड़की ने हाथ छुड़ाया और कहा, शकुंतला। और नज़ीर को शकुंतला याद आ गई, जिस पर राजा दुष्यंत आशिक हुआ था। मेरा नाम दुष्यंत है। नज़ीर मुकम्मल अय्याशी पर तुला हुआ था। लड़की ने उसकी बात सुनी और मुस्कुरा दी। इतने में करीम आ गया। उसने नज़ीर को सोडे की 4 बोतलें दिखाई, जो ठंडी होने के बायस पसीना छोड़ रही थी। मुझे याद है कि आपको रॉजर का सोडा पसंद है, बर्फ़ में लगा हुआ ले आया। नज़ीर बहुत खुश हुआ। तो तुम कमाल करते हो। फिर वो लड़की से मुखातिब हुआ, जनाब आप भी शौक फरमाएंगी?
लड़की ने कुछ ना कहा। करीम ने जवाब दिया, नज़ीर साहब ये नहीं पीती, 8 दिन तो हुए उसको यहाँ आए हुए। ये सुनकर नज़ीर को अफसोस हुआ, ये तो बहुत बुरी बात है। करीम ने विस्की की बोतल खोलकर नज़ीर के लिए एक पैक बनाया और उसको आंख मारकर कहा, आप राजी कर लीजिए इसे। नज़ीर ने एक ही जगह में गिलास ख़त्म किया। करीम ने आधा पैक पिया। फौरन ही उसकी आवाज़ नशा आलूद हो गई। नज़ीर ने ज़रा झूम कर उससे पूछा, छोकरी पसंद है ना आपको? नज़ीर ने सोचा कि लड़की उसे पसंद है कि नहीं, लेकिन वो कोई फैसला ना कर सका। उसने शकुंतला की तरफ गौर से देखा। अगर उसका नाम शकुंतला ना होता तो बहुत मुमकिन है वो उसे पसंद कर लेता। वो शकुंतला नहीं जिस पर राजा दुष्यंत शिकार खेलते खेलते आशिक हुआ था, जो बहुत ही खूबसूरत थी। कम से कम किताबों में तो यही दर्ज था कि वो चंदे माहताब की आहू चश्म थी। नज़ीर ने एक बार फिर अपनी शकुंतला की तरफ देखा। उसकी आंखें बुरी नहीं थी, आहू चश्म तो नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें उसकी अपनी आंखें थीं, काली काली और बड़ी बड़ी। उसने और कुछ ना सोचा और करीम से कहा, ठीक है यार, बोलो मामला कहाँ तय होता है? करीम ने आधा पैक अपने लिए उंडेला और कहा, 100 रुपये। नज़ीर ने सोचना बंद कर दिया था। ठीक है। करीम अपना दूसरा आधा पैक पीकर चला गया। नज़ीर ने उठकर दरवाज़ा बंद कर दिया। शकुंतला के पास बैठ गया तो वो घबरा सी गई। नज़ीर ने उसका प्यार लेना चाहा तो वो उठकर खड़ी हो गई। नज़ीर को उसकी ये हरकत नागवार महसूस हुई, लेकिन फिर उसने कोशिश की। बाजू से पकड़कर उसको अपने पास बिठाया, ज़बरदस्ती उसको चूमा। बहुत ही बेकैफ सिलसिला था। अलबत्ता विस्की का नशा अच्छा था। वो अब तक 6 पैक पी चुका था और उसको अफसोस था कि इतनी महंगी चीज़ बिल्कुल बेकार रह गई है, इसलिए कि शकुंतला बिल्कुल अल्लड़ थी। उसको ऐसे मामलों के आदाब की कोई वाकफियत ही नहीं थी। नज़ीर एक अनाड़ी तैराक के साथ इधर उधर बेकार हाथ पांव मारता रहा। आखिर रुकता गया। दरवाज़ा खोलकर उसने करीम को आवाज़ दी, जो अपने डरबे में मुर्गियों के साथ बैठा था। आवाज़ सुनकर दौड़ा आया। क्या बात है नज़ीर साहब? नज़ीर ने बड़ी नाउम्मीदी से कहा, कुछ नहीं यार, ये अपने काम की नहीं। क्यों? कुछ समझती ही नहीं। करीम ने शकुंतला को अलग ले जाकर बहुत समझाया, मगर वो ना समझ सकी। शर्माई लजाई धोती संभालती कमरे से बाहर निकल गई। करीम ने इस पर कहा, मैं अभी हाजिर करता हूँ। नज़ीर ने उसको रोका, जाने दो, कोई और ले आओ। लेकिन उसने फौरन ही अपना इरादा बदल दिया। वो जो तुम्हें रुपए दिए थे इस बोतल के लिए, ले आओ। वो जो तुम्हें रुपए दिए थे उसकी बोतल ले आओ। और शकुंतला के सिवा जितनी लड़कियां इस वक्त मौजूद हैं उन्हें यहाँ भेज दो। मेरा मतलब है जो पीती है। आज और कोई सिलसिला नहीं होगा। उनके साथ बैठकर बातें करूँगा और बस। करीम नज़ीर को अच्छी तरह समझता था। उसने 4 लड़कियां कमरे में भेज दी। नज़ीर ने उन सबको सरसरी नज़र से देखा, क्योंकि वो अपने दिल में फैसला कर चुका था कि प्रोग्राम सिर्फ पीने का होगा। चुनांचे उसने लड़कियों के लिए ग्लास मंगवाए और उनके साथ पीना शुरू कर दिया। दोपहर का खाना होटल से मंगवा कर खाया और शाम के 6 बजे तक उन लड़कियों से बातें करता रहा। बड़ी फिजूल किस्म की बातें, लेकिन नज़ीर खुश था। जो कोफ्त शकुंतला ने पैदा की थी दूर हो गई थी। आधी बोतल बाकी थी, वो साथ लेकर घर चला गया। 15 रोज के बाद फिर मौसम की वजह से उसका जी चाहा कि सारा दिन पी जाए। सिगरेट वाले की दुकान से खरीदने की बजाय उसने सोचा क्यों ना करीम से मिलूं।
وہ 30 میں لے دے گا۔ چنانچہ وہ اس ہوٹل میں پہنچا، اتفاق سے کریم مل گیا۔ اس نے ملتے ہی بہت ہولے سے کہا، نذیر صاحب، شکنتلا کی بڑی بہن آئی ہوئی ہے، آج صبح کی گاڑی سے پہنچی ہے، بہت ہٹیلی ہے، مگر آپ اس کو ضرور راضی کر لیں گے۔ نذیر کچھ سوچ نہ سکا، اس نے اپنے دل میں اتنا کہا، چلو دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن اس نے کریم سے کہا، تم پہلے یار وسکی لے آؤ۔ یہ کہہ کر اس نے 30 روپے جیب سے نکال کر کریم کو دیے۔ کریم نے نوٹ لے کر نذیر سے کہا، میں لے آتا ہوں، آپ اندر کمرے میں بیٹھیے۔ نذیر کے پاس صرف 10 روپے تھے، لیکن وہ کمرے کا دروازہ کھلوا کر بیٹھ گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ وسکی کی بوتل لے کر ایک نظر شکنتلا کی بہن کو دیکھ کر چل دے گا، جاتے وقت 2 روپے کریم کو دے دے گا۔ 3 طرف سے کھلے ہوئے ہوادار کمرے میں نہایت ہی میلی کرسی پر بیٹھ کر اس نے سگریٹ سلگایا اور اپنی ٹانگیں پلنگ پر رکھ دی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد آہٹ ہوئی، کریم داخل ہوا۔ اس نے نذیر کے کان کے ساتھ منہ لگا کر ہولے سے کہا، نذیر صاحب آ رہی ہے، لیکن آپ ہی رام کیجیے گا اسے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ 5 منٹ بعد ایک لڑکی جس کی شکل صورت قریب شکنتلا سے ملتی تھی، تیوری چڑھائے شکنتلا کے انداز میں سفید دھوتی پہنے کمرے میں داخل ہوئی۔ بڑی بے پرواہی سے اس نے ماتھے کے قریب ہاتھ لے جا کر آداب کہا اور لوہے کے پلنگ پر بیٹھ گئی۔ نذیر نے یوں محسوس کیا کہ وہ اسے لڑنے آئی ہے۔ 6 برس پیچھے کے زمانے میں ڈبکی لگا کر اسے مخاطب ہوا، اب شکنتلا کی بہن ہے۔ اس نے بڑے تیکھے اور خفگی آمیز لہجے میں کہا، جی ہاں۔ نذیر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد اس لڑکی کو، جس کی عمر شکنتلا سے غالباً 3 برس بڑی تھی، بڑے غور سے دیکھا۔ نذیر کی یہ حرکت اس کو بہت ناگوار محسوس ہوئی۔ وہ بڑے زور سے ٹانگ ہلا کر اسے مخاطب ہوئی، آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نذیر کے ہونٹوں پر 6 برس پیچھے کی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ جناب، آپ اس قدر ناراض کیوں ہیں؟ وہ برس پڑی، میں ناراض کیوں نہ ہوں؟ یہ آپ کا کریم میری بہن کو جے پور سے اڑا لایا ہے۔ بتائیے، آپ میرا خون نہیں کھولے گا؟ مجھے معلوم ہوا کہ وہ آپ کو بھی پیش کی گئی تھی۔ نذیر کی زندگی میں ایسا معاملہ کبھی نہیں آیا تھا۔ کچھ دیر سوچ کر اسے لڑکی سے کہا، شکنتلا کو دیکھتے ہی میں نے فیصلہ کر دیا تھا کہ یہ لڑکی میرے کام کی نہیں، بہت الڑ ہے، مجھے ایسی لڑکیاں پسند نہیں۔ آپ شاید برا مانیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں ان عورتوں کو زیادہ پسند نہیں کرتا جو مرد کی ضروریات کو سمجھتی ہوں۔ اس نے کچھ نہ کہا۔ نذیر نے اسے دریافت کیا، آپ کا نام؟ شکنتلا کی بڑی بہن نے مختصراً کہا، شاردا۔ نذیر نے پھر اس سے پوچھا، آپ کا وطن؟ جے پور۔ اس کا لہجہ بہت تیکھا اور خفگی آلود تھا۔ نذیر نے مسکرا کر اس سے کہا، دیکھیے، آپ کو مجھ سے ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں۔ کریم نے اگر کوئی زیادتی کی ہے تو آپ اس کو سزا دے سکتی ہیں، لیکن میرا قصور نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور اس کو اچانک اپنے بازوؤں میں سمیٹ کر اس کے ہونٹ چوم لیا۔ وہ کچھ کہنے بھی نہ پائی تھی کہ نذیر اسے مخاطب ہوا، یہ قصور البتہ میرا ہے، اس کی سزا میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ لڑکی کے ماتھے پر بے شمار تبدیلیاں نمودار ہوئیں۔ اس نے 3-4 مرتبہ زمین پر تھوکا، غالباً گالیاں دینے والی تھی، لیکن چپ ہو گئی۔ اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن فوراً ہی بیٹھ گئی۔ نذیر نے چاہا کہ وہ کچھ کہے۔ بتائیے، آپ مجھے کیا سزا دینا چاہتی ہیں؟ وہ کچھ کہنے والی تھی کہ ڈربے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ لڑکی اٹھی، نذیر نے اسے روکا، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ وہ ایک دم ماں بن گئی۔ منی رو رہی ہے دودھ کے لیے۔
یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ نذیر نے اس کے بارے میں سوچنے کی کوشش کی مگر کچھ سوچ نہ سکا۔ اتنے میں کریم وسکی کی بوتل اور سوڈے لے کر آ گیا۔ اس نے نذیر کے لیے سوڈا ڈالا، اپنا گلاس ختم کیا اور نذیر سے رازدانہ لہجے میں پوچھا، کیا باتیں ہوئیں شاردا سے؟ میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ نے پٹا لیا ہوگا۔ نذیر نے مسکرا کر جواب دیا، بڑی غسیلی عورت ہے۔ جی ہاں، صبح آئی ہے، میری جان کھا گئی ہے، آپ ذرا اس کو رحم کریں۔ شکنتلا خود یہاں آئی تھی، اس لیے کہ اس کا باپ اس کی ماں کو چھوڑ چکا ہے، اور اس شاردا کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ اس کا پتی شادی کے فوراً بعد اس کو چھوڑ کر خدا معلوم کہاں چلا گیا، اب اکیلی اپنی بچی کے ساتھ ماں کے پاس رہتی ہے۔ آپ منا لیجئے نا اس کو۔ نذیر نے اس سے کہا، منانے کی کیا بات ہے؟ کریم نے اس کو آنکھ ماری، سالی مجھ سے تو مانتی نہیں، جب سے آئی ہے ڈانٹ رہی ہے۔ اتنے میں شاردا اپنی 1 سال کی بچی کو گود میں اٹھائے اندر کمرے میں آئی۔ کریم کو غصے سے دیکھا، اس نے آدھا پیک پیا اور باہر چلا گیا۔ منی کو بہت زکام تھا، ناک بہت بری طرح بہہ رہی تھی۔ نذیر نے کریم کو بلایا، اس کو 5 کا نوٹ دے کر کہا، جاؤ ایک وکس کی بوتل لے آؤ۔ کریم نے پوچھا، وہ کیا ہوتی ہے؟ نذیر نے اسے کہا، زکام والی دوا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پرزے پر دوا کا نام لکھ دیا، کسی بھی اسٹور سے مل جائے گی۔ جی اچھا، کہہ کر کریم چلا گیا۔ نذیر منی کی طرف متوجہ ہوا، اس کو بچے بہت اچھے لگتے تھے۔ منی خوش شکل نہیں تھی لیکن کم سنی کے باعث نذیر کے لیے دلکش تھی۔ اس نے اس کو گود میں لیا، ماں سے سو نہیں رہی تھی، سر میں ہولے ہولے انگلیاں کر اس کو سلا دیا اور شاردا سے کہا، اس کی ماں تو میں ہوں۔ شاردا مسکرائی، لائیے میں اس کو اندر چھوڑاؤں۔ شاردا اس کو اندر لے گئی اور چند منٹ کے بعد واپس آ گئی۔ اب اس کے چہرے پر غصے کے آثار نہیں تھے۔ نذیر اس کے پاس بیٹھ گیا، تھوڑی دیر خاموش رہا۔ اس کے بعد اس نے شاردا سے پوچھا، کیا آپ مجھے اپنا پتی بننے کی اجازت دے سکتی ہیں؟ اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ شاردا نے غصے کا اظہار نہ کیا۔ جواب دیجیے جناب۔ شاردا خاموش رہی۔ نذیر نے اٹھ کر ایک پیک پیا تو شاردا نے ناک سکوڑ کر اسے کہا، مجھے اس چیز سے نفرت ہے۔ نذیر نے ایک پیک گلاس میں ڈالا، اس میں سوڈا حل کر کے اٹھایا اور شاردا کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ کو اس سے نفرت ہے؟ کیوں؟ شاردا نے مختصر سا جواب دیا، بس ہے تو آج سے نہیں رہے گی، یہ لیجیے۔ یہ کہہ کر اس نے گلاس شاردا کی طرف بڑھا دیا۔ میں ہرگز نہیں پیوں گی، میں کہتا ہوں تم ہرگز انکار نہیں کرو گی۔ شاردا نے گلاس پکڑ لیا، تھوڑی دیر تک عجیب نگاہوں سے دیکھتی رہی، پھر نذیر کی طرف مظلومانہ نگاہوں سے دیکھا اور ناک انگلیوں سے بند کر کے سارا گلاس گٹا گٹ پی گئی۔ قے آنے کو تھی مگر اس نے روک لی۔ دھوتی کے پلو سے اپنے آنسو پوچھ کر اس نے نذیر سے کہا، یہ پہلی اور آخری بار ہے، لیکن میں نے پی کیوں؟ نذیر نے اسے گیلے ہونٹ چومے اور کہا، یہ مت پوچھو۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ شام کو 7 بجے اس نے دروازہ کھولا۔ کریم آیا تو شاردا نظریں جھکائے باہر چلی گئی۔ کریم بہت خوش تھا۔ اس نے نذیر سے کہا، آپ نے کمال کر دیا، آپ سے 100 تو نہیں مانگتا، 50 دے دیجیے۔ نذیر شاردا سے بے حد مطمئن تھا، اس قدر مطمئن کہ گزشتہ تمام عورتوں کو بھول چکا تھا۔ وہ اس کے جنسی سوالات کا 100% صحیح جواب تھی۔ اس نے کریم سے کہا، میں کل ادا کر دوں گا، ہوٹل کا کرایہ بھی کل چکاؤں گا۔ آج میرے پاس وسکی منگانے کے بعد صرف 10 روپے باقی تھے۔ کریم نے کہا، کوئی واندہ نہیں ہے، میں تو اس بات سے خوش ہوں کہ آپ نے
शारदा से मामला तय कर लिया। हुजूर मेरी जान खा गई थी, अब शकुंतला से वो कुछ नहीं कह सकती। करीम चला गया, शारदा आई, उसकी गोद में मुन्नी थी। नज़ीर ने उसको 5 रुपए दिए, लेकिन शारदा ने इनकार कर दिया। इस पर नज़ीर ने उससे मुस्कुरा कर कहा, मैं इसका बाप हूँ, तुम ये क्या कर रही हो? शारदा ने रुपए ले लिए बड़ी खामोशी के साथ। शुरू शुरू में बहुत बातूनी मालूम होती थी, ऐसा लगता था कि बातों के दरिया बहा देगी, मगर वो अब बात करने से गुरेज करती थी। नज़ीर ने उसकी बच्ची को गोद में लेकर प्यार किया और जाते वक्त शारदा से कहा, लो भाई शारदा मैं चला, कल नहीं तो परसों ज़रूर आऊँगा। लेकिन नज़ीर दूसरे रोज़ ही आ गया। शारदा के जिस्मानी खुलूस ने उस पर जादू सा कर दिया था। उसने करीम को पिछले रुपए अदा किए, एक बोतल मंगवाई और शारदा के साथ बैठ गया। उसको पीने के लिए कहा तो बोली, मैंने कह दिया था वो पहला और आखिरी क्लास था। नज़ीर अकेला पीता रहा। सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक होटल के उस कमरे में शारदा के साथ रहा। जब घर लौटा तो बेहद मुतमईन था, पहले रोज़ से भी ज़्यादा मुतमईन। शारदा अपनी वाजिबी शक्ल सूरत और कम गोई के बावजूद उसकी शहवानी हवास पर छा गई थी। नज़ीर बार बार सोचता था, ये कैसी औरत है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी खामोश मगर जिस्मानी तौर पर ऐसी पुरगो औरत कभी नहीं देखी। नज़ीर ने हर दूसरे दिन शारदा के पास जाना शुरू कर दिया। उसे रुपए पैसे से कोई दिलचस्पी नहीं थी। नज़ीर 60 रुपये करीम को देता था, 10 रुपये होटल वाला ले जाता था, बाकी 50 में से करीबन 13 रुपये करीम अपनी कमीशन वज़ा कर लेता था। मगर शारदा ने उसके मुतालिक नज़ीर से कभी जिक्र नहीं किया था। 2 महीने गुजर गए। नज़ीर के बजट ने जवाब दे दिया। इसके अलावा उसने बड़ी शिद्दत से महसूस किया कि शारदा उसके इज़्दिवाजी ज़िंदगी में बहुत बुरी तरह हायल हो रही है। वो बीवी के साथ सोता है तो उसको एक कमी महसूस होती है। वो चाहता है कि उसके बजाय शारदा हो। ये बहुत बुरी बात थी। नज़ीर को चूँकि इसका एहसास था, इसलिए उसने कोशिश की कि शारदा का सिलसिला किसी न किसी तरह ख़त्म हो जाए। चुनांचे उसने शारदा ही से कहा, शारदा मैं शादीशुदा आदमी हूँ, मेरी जितनी जमा पूंजी थी ख़त्म हो गई, समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता, हालांकि चाहता हूँ कि ज़रा कभी रुख ना करूँ। शारदा ने यह सुना तो खामोश हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद कहा, जितने रुपए मेरे पास हैं आप ले सकते हैं, सिर्फ मुझे जयपुर का किराया दे दीजिए ताकि मैं शकुंतला को लेकर वापस चली जाऊँ। नज़ीर ने उसका प्यार लिया और कहा, बकवास ना करो, तुम मेरा मतलब नहीं समझी। बात यह है कि मेरा रुपया बहुत खर्च हो गया है, बल्कि यूँ कहो कि ख़त्म हो गया है। मैं ये सोचता कि तुम्हारे पास कैसे आ सकूँगा। शारदा ने कोई जवाब ना दिया। नज़ीर एक दोस्त से कर्ज लेकर जब दूसरे होटल में पहुंचा तो करीम ने बताया कि वो जयपुर जाने के लिए तैयार बैठी है। नज़ीर ने उसको बुलाया मगर वो ना आई। करीम के हाथ उसने बहुत से नोट भिजवाए और ये कहा, आप ये रुपए ले लीजिए और मुझे अपना एड्रेस दे दीजिए। नज़ीर ने करीम को अपना एड्रेस लिखकर दे दिया और रुपए वापस कर दिए। शारदा आई, गोद में मुन्नी थी। उसने आदाब अर्ज़ किया और कहा, मैं आज शाम को जयपुर जा रही हूँ। नज़ीर ने पूछा, क्यों? शारदा ने मुख्तसर जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं, और ये कहकर चली गई। नज़ीर ने करीम से कहा कि उसे बुला कर लाए, मगर वो ना आई। नज़ीर चला गया। उसको यूँ महसूस हुआ कि उसके बदन की हरारत चली गई है, उसके सवाल का जवाब चला गया है। वो चली गई, वाकई चली गई। करीम को उसका बहुत अफसोस था। उसने नज़ीर से शिकायत के तौर पर कहा, नज़ीर साहब, आपने क्यों उसको जाने दिया? नज़ीर ने उसे कहा, भाई मैं कोई सेठ तो हूँ नहीं, हर दूसरे रोज़ 50, 1, 10 होटल के, 30 बोतल के और ऊपर का खर्चा रहता। मेरा तो दिवालिया पिट गया, खुदा की कसम मकरूज हो गया। ये सुनकर करीम खामोश हो गया।
نذیر نے اس سے کہا بھائی میں مجبور تھا، کہاں تک یہ قصہ چلا تھا؟ کریم نے کہا نذیر صاحب اس کو آپ سے محبت تھی، نذیر کو معلوم نہیں تھا محبت کیا ہوتی ہے، وہ فقط اتنا جانتا تھا کہ شاردہ میں جسمانی خلوص ہے، وہ اس کے مردانہ سوالات کا صحیح جواب ہے، اس کے علاوہ وہ شاردہ کے متعلق اور کچھ نہیں جانتا تھا۔ البتہ اس نے مختصر الفاظ میں اسے ضرور کہا تھا کہ اس کا خاوند عیاش تھا اور اس کو صرف اس لیے چھوڑ گیا تھا کہ 2 برس تک اس کے یہاں اولاد نہیں ہوئی تھی، لیکن جب اس سے علیحدہ ہوا تو 9 مہینے کے بعد بنی پیدا ہوئی جو بالکل اپنے باپ پر ہے۔ شکنتلا کو اپنے ساتھ لے گئی، وہ اس کا بیاہ کرنا چاہتی تھی، اس کی خواہش تھی کہ وہ شریفانہ زندگی بسر کرے۔ کریم نے نذیر کو بتایا کہ اسے بہت محبت کرتی تھی۔ کریم نے بہت کوشش کی تھی کہ شکنتلا سے پیشہ کرائے، کئی پیسنجر آتے تھے، ایک رات کے 200 روپے دینے کے لیے تیار تھے، مگر شاردہ نہیں مانتی تھی، کریم سے لڑنا شروع کر دیتی تھی۔ کریم اس سے کہتا تھا تم کیا کر رہی ہو؟ وہ جواب دیتی اگر تم بیچ میں نہ ہوتے تو میں ایسا کبھی نہ کرتی۔ نذیر صاحب کا ایک پیسہ خرچ نہ ہونے دیتی۔ شاردہ نے نذیر سے ایک بار اس کا فوٹو مانگا تھا جو اس نے گھر سے لا کر اس کو دے دیا تھا، وہ اپنے ساتھ جے پور لے گئی تھی۔ اس نے نذیر سے کبھی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، جب دونوں بستر پر لیٹے ہوتے تو وہ بالکل خاموش رہتی، نذیر اس کو بولنے پر اکساتا مگر وہ کچھ نہ کہتی، لیکن نذیر اس کے جسمانی خلوص کا قائل تھا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق تھا وہ اخلاص کا مجسمہ تھی۔ وہ چلی گئی، نذیر کے سینے کا بوجھ ہلکا ہو گیا کیونکہ اس کی گھریلو زندگی میں بہت بری طرح حائل ہو گئی تھی۔ اگر وہ کچھ دیر اور رہتی تو بہت ممکن تھا کہ نذیر اپنی بیوی سے بالکل غافل ہو جاتا۔ کچھ دن گزرے تو وہ اپنی اصلی حالت پر آنے لگا۔ شاردہ کا جسمانی لمس اس کے جسم سے آہستہ آہستہ دور ہونے لگا۔ ٹھیک 15 دن کے بعد جب نذیر گھر میں بیٹھا دفتر کا کام کر رہا تھا، اس کی بیوی نے صبح کی ڈاک لا کر اسے دے دی۔ سارے خط وہی کھولا کرتی تھی۔ ایک خط اس نے کھولا اور دیکھ کر نذیر سے کہا معلوم نہیں گجراتی ہے یا ہندی۔ نذیر نے خط لے کر دیکھا، اس کو معلوم نہ ہو سکا کہ ہندی ہے یا گجراتی، الگ ٹرے میں رکھ دیا اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نذیر کی بیوی نے اپنی چھوٹی بہن نعیمہ کو آواز دی۔ وہ آئی تو خط اٹھا کر اسے دیا۔ ذرا پڑھو تو کیا لکھا ہے، تم تو ہندی اور گجراتی پڑھ سکتی ہو۔ نعیمہ نے خط دیکھا اور کہا ہندی ہے، اور یہ کہہ کر پڑھنا شروع کیا جے پور، پریہ نذیر صاحب۔ اتنا پڑھ کر وہ رک گئی۔ نذیر چونکا۔ نعیمہ نے ایک سطر اور پڑھی، آداب، آپ تو مجھے بھول چکے ہوں گے مگر جب سے میں یہاں آئی ہوں آپ کو یاد کرتی رہتی ہوں۔ نعیمہ کا رنگ سرخ ہو گیا۔ اس نے کاغذ کا دوسرا رخ دیکھا، کوئی شاردہ ہے۔ نذیر اٹھا، جلدی سے اسے نعیمہ کے ہاتھ سے خط لیا اور اپنی بیوی سے کہا خدا معلوم کون ہے، میں باہر جا رہا ہوں، اس کو پڑھا کر اردو میں لکھوا لاؤں گا۔ اس نے بیوی کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہ دیا اور چلا گیا۔ ایک دوست کے پاس جا کر اسے شاردہ کے خط جیسے کاغذ منگوائے اور ہندی میں ویسی ہی روشنائی سے خط لکھوایا۔ پہلے فقرے وہی رکھے، مضمون یہ تھا بمبئی۔ مضمون یہ تھا کہ ممبئی سینٹرل پر شاردہ اس سے ملی تھی، اس کو اتنے بڑے مصور سے مل کر بہت خوشی ہوئی تھی وغیرہ وغیرہ۔ شام کو گھر آیا، اس نے نیا خط اپنی بیوی کو دیا اور اردو کی نقل پڑھ کر سنا دی۔ بیوی نے شاردہ کے متعلق اسے دریافت کیا تو اس نے کہا عرصہ ہوا، میں ایک دوست کو چھوڑنے گیا تھا، شاردہ کو یہ دوست جانتا تھا، وہاں پلیٹ فارم پر میرا تعارف ہوا، مصوری کا اسے بھی شوق تھا، بات آئی گئی ہو گئی۔ لیکن دوسرے تو شاردہ کا ایک اور خط آ گیا، اس کو بھی اس نذیر نے اسی طریقے سے گول کیا۔
اور فوراً شاردا کو تاڑ دیا کہ وہ خط لکھنا بند کر دے، اس کے نئے پتے کا انتظار کرے۔ ڈاک خانے جا کے اس نے متعلقہ پوسٹ مین کو تاکید دی کہ جے پور کا خط وہ اپنے پاس رکھے، صبح آ کر اسے پوچھ لیا کرے گا۔ 3 خط اس نے اس طرح وصول کیے۔ اس کے بعد شاردا کو اس کے دوست کے پتے سے خط بھیجنے لگی۔ شاردا بہت کم گو تھی لیکن خط بہت لمبے لکھتی تھی۔ اس نے نذیر کے سامنے کبھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن خط اس اظہار سے پر ہوتے تھے۔ گلے شکوے، ہجر و فراق، ایک قسم کی عام باتیں جو عشقیہ خطوں میں ہوتی ہیں۔ نذیر کو شاردا سے وہ محبت نہیں تھی جس کا ذکر افسانوں اور ناولوں میں ہوتا ہے، اس لیے اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ جواب کیا لکھے۔ یہ کام اس کا دوست ہی کرتا تھا۔ ہندی میں جواب لکھ کر وہ نذیر کو سنا دیتا تھا اور نذیر کہہ دیتا تھا ٹھیک ہے۔ شاردا بمبئی آنے کے لیے بے قرار تھی، لیکن وہ کریم کے پاس نہیں ٹھہرنا چاہتی تھی۔ نذیر اس کی رہائش کا اور کہیں بندوبست نہیں کر سکتا تھا کیونکہ مکان ان دنوں ملتے ہی نہیں تھے۔ اس نے ہوٹل کا سوچا، مگر خیال آیا ایسا نہ ہو راز فاش ہو جائے۔ چنانچہ اس نے شاردا کو لکھوایا کہ ابھی کچھ دیر انتظار کرے۔ اتنے میں فرقہ وارانہ فساد شروع ہو گئے۔ بٹوارے سے پہلے عجیب افراتفری مچی۔ اس کی بیوی نے کہا وہ لاہور جانا چاہتی ہے، میں کچھ دیر وہاں رہوں گی، اگر حالات ٹھیک ہو گئے تو واپس آ جاؤں گی، ورنہ آپ بھی وہیں چلے آئیے گا۔ نذیر نے کچھ دیر اسے روکا، مگر جب اس کا بھائی لاہور جانے کے لیے تیار ہوا تو وہ اور اس کی بہن اس کے ساتھ چلی گئی اور وہ اکیلا رہ گیا۔ اس نے شاردا کو سرسری طور پر لکھا کہ وہ اب اکیلا ہے۔ جواب میں اس کا تار آیا کہ وہ آ رہی ہے۔ اس تار کے مضمون کے مطابق وہ جے پور سے چل پڑی تھی۔ نذیر بہت سٹپٹایا، مگر اس کا جسم بہت خوش تھا۔ وہ شاردا کے جسم کا خلوص چاہتا تھا۔ وہ دن پھر سے مانگتا تھا جب وہ شاردا کے ساتھ چمٹا ہوتا تھا، صبح 11 بجے سے لے کر شام کے 7 بجے تک۔ اب روپے کے خرچ کا سوال نہیں تھا، کریم بھی نہیں تھا، ہوٹل بھی نہیں تھا۔ اس نے سوچا میں اپنے نوکر کو رازدار بنا لوں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، 10-15 روپے اس کا منہ بند کر دیں گے۔ میری بیوی واپس آئی تو اس سے کچھ نہیں کہے گا۔ دوسرے روز وہ اسٹیشن پہنچا۔ فرنٹیئر میل آئی، مگر شاردا تلاش کے باوجود اسے نہ ملی۔ اس نے سوچا شاید کسی وجہ سے رک گئی ہے، دوسرا تار بھیجے گی۔ اس سے اگلے روز وہ حسب معمول صبح کی ٹرین سے اپنے دفتر روانہ ہوا۔ وہ مہالکشمی اترتا تھا۔ گاڑی وہاں رکی تو اس نے دیکھا پلیٹ فارم پر شاردا کھڑی ہے۔ اس نے زور سے پکارا شاردا۔ شاردا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، نذیر صاحب تم یہاں کہاں؟ شاردا نے شکایتاً کہا آپ مجھے لینے نہ آئے تو میں یہاں آپ کے دفتر پہنچی، پتہ چلا کہ آپ ابھی تک نہیں آئے، یہاں پلیٹ فارم پر اب آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ نذیر نے کچھ دیر سوچ کر اس سے کہا تم یہاں ٹھہرو، میں دفتر سے چھٹی لے کر ابھی آتا ہوں۔ شاردا کو بینچ پر بٹھا کر نذیر جلدی جلدی دفتر گیا، ایک عرضی لکھ کر وہاں چپراسی کو دے آیا اور شاردا کو اپنے گھر لے گیا۔ راستے میں دونوں نے کوئی بات نہ کی، لیکن ان کے جسم آپس میں گفتگو کرتے رہے اور ایک دوسرے کی طرف کھینچتے رہے۔ گھر پہنچ کر نذیر نے شاردا سے کہا تم نہا لو، میں ناشتے کا بندوبست کراتا ہوں۔ شاردا نہانے لگی۔ نذیر نے نوکر سے کہا کہ اس کے ایک دوست کی بیوی آئی ہے، جلدی ناشتہ تیار کر دے۔ اس سے یہ کہہ کر نذیر نے الماری سے بوتل نکالی، ایک پیک جو 2 کے برابر تھا، گلاس میں اونڈیلا اور پانی میں ملا کر پی گیا۔ وہ اسی ہوٹل والے ڈھنگ سے شاردا سے اختلاط چاہتا تھا۔ شاردا نہا دھو کر باہر نکلی اور ناشتہ کرنے لگی۔ اس نے ادھر ادھر کی بے شمار باتیں کی۔ نذیر نے محسوس کیا جیسے وہ بدل گئی ہے۔ وہ پہلے بہت کم گو تھی، اکثر خاموش رہتی تھی، مگر اب وہ بات بات پر اپنی محبت کا اظہار کرتی تھی۔ نذیر نے سوچا یہ محبت کیا ہے؟
اگر یہ اس کا اظہار نہ کرے تو کتنا اچھا ہے. مجھے اس کی خاموشی زیادہ پسند ہے. اس کے ذریعے سے مجھ تک بہت سی باتیں پہنچ جاتی تھی، مگر اب اس کو جانے کیا ہو گیا ہے. باتیں کرتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے اپنے عشقیہ خط پڑھ کر سنا رہی ہے. ناشتہ ختم ہوا تو نذیر نے ایک پیک تیار کیا اور شاردا کو پیش کیا، لیکن اس نے انکار کر دیا. نذیر نے اصرار کیا تو شاردا نے اس کو خوش کرنے کی خاطر ناک بند کر کے وہ پیک پی لیا. برا سا منہ بنایا، پانی لے کر کلی کی. نذیر کو افسوس سا ہوا کہ شاردا نے کیوں پی. اس کے اصرار پر بھی انکار کیا ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا، مگر اس نے اس کے بارے میں زیادہ غور نہ کیا. نوکر کو بہت دور ایک کام پر بھیجا، دروازہ بند کیا اور شاردا کے ساتھ بستر پر لیٹ گیا. تم نے لکھا تھا کہ وہ دن پھر کب آئیں گے، وہ آ گئے. پھر وہی دن، بلکہ راتیں بھی. ان دنوں راتیں نہیں ہوتی، صرف دن ہوتے تھے. ہوٹل کے میلے کچیلے دن. یہاں ہر چیز اجلی ہے، ہر چیز صاف ہے. ہوٹل کا کرایہ بھی نہیں، کریم بھی نہیں. یہاں ہم اپنے مالک آپ ہیں. شاردا نے اپنے فراق کی باتیں شروع کر دی. یہ زمانہ اس نے کیسے کاٹا، وہی کتابوں اور افسانوں والی فضول باتیں، گلے شکوے، آہیں، تارے گن گن کر راتیں کاٹنا. نذیر نے ایک اور پیک پیا اور سوچا کون تارے گنتا ہے، گن کیسے سکتا ہے اتنے سارے تاروں کو. بالکل فضول ہے، بیہودہ بکواس ہے. یہ سوچتے ہوئے تو شاردا کو اپنے ساتھ لگا لیا. بستر صاف تھا، شاردا صاف تھی، وہ خود صاف تھا. کمرے کی فضا بھی صاف تھی. لیکن کیا وجہ تھی؟ نذیر کے دل و دماغ پر وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی تھی جو اس غلیظ ہوٹل میں لوہے کی چارپائی پر شاردا کی قربت میں ہوتی تھی. نذیر نے سوچا شاید اسے کم پیے. اٹھ کر اس نے ایک پیک بنایا اور ایک ہی دفعہ میں ختم کر کے شاردا کے ساتھ لیٹ گیا. شاردا نے پھر وہی لاکھ مرتبہ کہی ہوئی باتیں شروع کر دیں، وہی ہجر و فراق کی باتیں، وہی گلے شکوے. نذیر اکتا گیا اور اس اکتاہٹ نے اس کے جسم کو گندا کر دیا. اس کو محسوس ہونے لگا شاردا کی سانگ کھس کر بیکار ہو گئی ہے. اس کے جسم کے جذبات کو اب وہ تیز نہیں کر سکتی. پھر بھی وہ اس کے ساتھ لیٹا رہا. فارغ ہوا تو اس کا جی چاہا کہ ٹیکسی پکڑے اور اپنے گھر چلا جائے، اپنی بیوی کے پاس. مگر جب اس نے سوچا کہ وہ تو اپنے گھر میں ہے، اس کی بیوی لاہور میں ہے، تو دل میں بہت جھنجھلایا. اس کو یہ خواہش ہوئی کہ گھر ہوٹل بن جائے. شاردا کے جسم کا خلوص بدستور برقرار تھا، مگر وہ فضا نہیں تھی، وہ سودے بازی نہیں تھی. اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے والی بات نہیں تھی. ہوٹل کی وہ غلاظت نہیں تھی. یہ سب چیزیں مل کر جو ایک ماحول بناتی تھی وہ نہیں تھا. نذیر اپنے گھر میں تھا، اس بستر پر تھا جس پر اس کی سادہ لو بیوی اس کے ساتھ سوتی تھی. یہ احساس اس کے تحت الشعور میں تھا، اس لیے وہ نہ سمجھ سکا تھا کہ معاملہ کیا ہے. کبھی وہ سوچتا تھا کہ وسکی خراب ہے، کبھی وہ یہ سوچتا کہ شاردا نے التفات نہیں برتا، اور کبھی یہ خیال کرتا تھا کہ وہ خاموش رہتی تو سب ٹھیک ہوتا. پھر وہ یہ سوچتا اتنی دیر کے بعد ملی ہے، دل کی بھڑاس تو نکالنا چاہیے. ایک دو دن میں ٹھیک ہو جائے گی، وہی پرانی شاردا بن جائے گی. 15 دن گزر گئے مگر نذیر کو شاردا، وہ پرانی ہوٹل والی شاردا محسوس نہ ہوئی. اس کی بچی جے پور میں تھی، ہوٹل میں اس کے ساتھ ہوتی تھی. نذیر اس کے زکام کے لیے، اس کی پھنسیوں کے لیے، اسے گلے کے لیے دوائیں منگوایا کرتا تھا. اب یہ چیز نہیں تھی، وہ بالکل اکیلی تھی. نذیر اس کو اور اس کی منڈی کو بالکل ایک سمجھتا تھا. ایک بار شاردا کی دودھ بھری چھاتی پر دباؤ ڈالنے کے باعث نذیر کے بالوں بھرے سینے پر دودھ کے کئی قطرے چمٹ گئے اور اس نے ایک عجیب قسم کی لذت محسوس کی تھی. اس نے سوچا تھا ماں بننا کتنا اچھا ہے، اور یہ دودھ، مردوں میں یہ کتنی بڑی کمی ہے کہ وہ کھا پی کر سب ہضم کر جاتے ہیں. عورتیں کھاتی ہیں اور کھلاتی بھی ہیں. کسی کو پالنا، اپنے بچے ہی کو صحیح، کتنی شاندار چیز ہے. اب منی شاردا کے ساتھ نہیں تھی، وہ نامکمل تھی. اس کی چھاتیاں بھی نامکمل تھیں،
اب ان میں دودھ نہیں تھا، وہ سفید سفید آب حیات۔ نذیر اب اس کو اپنے سینے کے ساتھ کھینچتا تھا تو اس کو منع نہیں کرتی تھی۔ شاردا وہ شاردا نہیں تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شاردا وہی شاردا تھی، بلکہ اسے کچھ زیادہ تھی۔ یعنی جتنی دیر جدا رہنے کے بعد اس کا جسمانی خلوص تیز ہو گیا تھا، وہ روحانی طور پر بھی نذیر کو چاہتی تھی، لیکن نذیر کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاردا میں وہ پہلی سی کشش یا جو کچھ تھا نہیں ہے۔ 15 دن لگاتار اس کا گزارنے پر وہ اسی نتیجے پر پہنچا۔ 15 دن دفتر سے غیر حاضری بہت کافی تھی۔ اس نے اب دفتر جانا شروع کر دیا، صبح اٹھ کر دفتر جاتا اور شام کو لوٹتا۔ شاردا نے بالکل بیویوں کی طرح سے خدمت کرنا شروع کر دی۔ بازار سے اون خرید کر اس کے لیے ایک سویٹر بن دیا۔ شام کو دفتر سے آتا تو اس کے لیے سوڈے منگوا کر رکھے ہوتے، برف تھرموس میں ڈالی ہوتی۔ صبح اٹھ کر اس کا شیو کا سامان میز پر رکھتی، پانی گرم کرا کے اس کو دیتی۔ وہ شیو کر چکتا تو سارا سامان صاف کرتی، گھر کی صفائی کراتی، خود جھاڑو دیتی۔ نذیر اور بھی زیادہ اگتا گیا۔ رات کو وہ اکٹھے سوتے تھے، مگر اب اسے یہ بہانہ کیا کہ وہ کچھ سوچ رہا ہے، اس لیے اکیلا سونا چاہتا ہے۔ شاردا دوسرے پلنگ پر سونے لگی، مگر نذیر کے لیے یہ ایک اور الجھن ہو گئی۔ وہ گہری نیند سوئی ہوتی اور وہ جاگتا رہتا اور سوچتا کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہے، یہ شاردا یہاں کیوں ہے؟ کریم کے ہوٹل میں اس نے اس کے ساتھ چند دن بڑے اچھے گزارے تھے، مگر یہ اس کے ساتھ کیوں چپٹ گئی ہے؟ آخر اس کا انجام کیا ہوگا؟ محبت وغیرہ سب بکواس ہے، جو ایک چھوٹی سی بات تھی وہ اب نہیں رہی۔ اس کو واپس جے پور جانا چاہیے۔ کچھ دنوں بعد اس نے یہ محسوس کرنا شروع کیا کہ وہ گناہ کر رہا ہے۔ وہ کریم کے ہوٹل میں بھی کرتا تھا، اس نے شادی سے پہلے بھی ایسے بے شمار گناہ کیے تھے، مگر ان کا اس کو احساس نہیں تھا۔ لیکن جب اس نے بڑی شدت سے محسوس کرنا شروع کیا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے بے وفائی کر رہا ہے، اپنی سادہ لوح بیوی سے جس کو اس نے کئی بار شاردا کے خطوں کے سلسلے میں چکما دیا ہے، شاردا اب اور بھی زیادہ بے کشش ہو گئی ہے اور وہ اس سے روکھا برتاؤ کرنے لگا، مگر اس کے التفات میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ اتنا جانتی تھی کہ آرٹسٹ لوگ موجی ہوتے ہیں، اسی لیے وہ اس سے اس کی بے التفاتی کا گلہ نہیں کرتی تھی۔ پورا 1 مہینہ ہو گیا۔ جب نذیر نے دن گنے تو اس کو بہت الجھن ہوئی، یہ عورت کیا پورا 1 مہینے یہاں رہی ہے؟ میں کس قدر ذلیل آدمی ہوں، اور ادھر ہر روز میں اپنی بیوی کو خط لکھتا ہوں جسے بڑا وفادار شوہر ہوں، جیسے مجھے اس کا بہت خیال ہے، جیسے اس کے بغیر میری زندگی اجیرن ہے۔ میں کتنا بڑا فراڈ ہوں، ادھر اپنی بیوی سے غداری کر رہا ہوں، ادھر شاردا سے۔ میں کیوں اس سے صاف صاف نہیں کہہ دیتا کہ بھائی اب مجھے تم سے لگاؤ نہیں رہا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ مجھے لگاؤ نہیں رہا یا شاردا میں وہ پہلی سی بات نہیں رہی؟ وہ اس کے متعلق سوچتا، مگر اسے کوئی جواب نہ ملتا۔ اس کے ذہن میں عجیب افراتفری پھیلی تھی۔ وہ اب اخلاقیات کے متعلق سوچتا تھا۔ بیوی سے جو وہ غداری کر رہا تھا، اس کا احساس ہر وقت اس پر غالب رہتا تھا۔ کچھ دن اور گزرے تو یہ احساس اور بھی شدید ہو گیا اور نذیر کو خود سے نفرت ہونے لگی۔ میں بہت ذلیل ہوں، یہ عورت میری دوسری بیوی کیوں بن گئی ہے؟ مجھے اس کی کب ضرورت تھی؟ یہ کیوں میرے ساتھ چپک گئی ہے؟ میں نے کیوں اس کو یہاں آنے کی اجازت دی؟ اب اس نے تار بھیجا، لیکن وہ تار ایسے وقت پر ملا تھا کہ میں اس کو روک ہی نہیں سکتا تھا۔ پھر وہ سوچتا کہ شاردا جو کچھ کرتی ہے بناوٹ ہے، وہ اس کو اس بناوٹ سے اپنی بیوی سے جدا کرنا چاہتی ہے۔ اس سے اس کی نظروں میں شاردا اور بھی گر گئی۔ اس سے نذیر کا سلوک اور زیادہ روکھا ہو گیا۔ اس روکھے پن کو دیکھ کر شاردا بہت زیادہ ملائم ہو گئی۔ اس نے نذیر کے آرام و آسائش کا زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا، لیکن نذیر کو اس کے اس رویے سے بہت الجھن ہوئی۔ وہ اسے بے حد نفرت کرنے لگا۔ ایک دن اس کی جیب خالی تھی، بینک سے روپے نکلوانے اس کو یاد نہیں رہے تھے، دفتر بہت دیر سے گیا اس لیے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ جاتے وقت شاردا نے اسے کچھ کہا تو اس کو برس پڑا، بکواس نہ کرو،
میں ٹھیک ہوں، بینک سے روپے نکلوانے بھول گیا ہوں اور سگریٹ میرے سارے ختم ہیں۔ دفتر کے پاس کی ایک دکان سے اس کو گولڈ فلیگ کا ایک ڈبہ ملا۔ یہ سگریٹ اس کو ناپسند تھے مگر ادھار مل گئے تھے، اس لیے وہ 2-3 مجبوراً پینے پڑے۔ شام کو گھر آیا تو دیکھا ٹیپائی پر کا من بھاتا سگریٹ کا ڈبہ پڑا ہے۔ خیال کیا کہ خالی ہے، پھر سوچا کہ شاید ایک دو اس میں پڑے ہوں، کھول کر دیکھا تو بھرا ہوا تھا۔ شاردا سے پوچھا یہ ڈبہ کہاں سے آیا؟ شاردا نے مسکرا کر جواب دیا اندر الماری میں پڑا تھا۔ نذیر نے کچھ نہ کہا۔ اس نے سوچا شاید میں نے کھول کر اندر الماری میں رکھ دیا تھا اور بھول گیا، لیکن دوسرے دن پھر ٹیپائی پر سالم ڈبہ موجود تھا۔ نذیر نے جب شاردا سے اس کی بابت پوچھا تو اس نے مسکرا کر وہی جواب دیا، اندر الماری میں پڑا تھا۔ نذیر نے بڑے غصے کے ساتھ کہا شاردا تو بکواس کرتی ہے، تمہاری حرکت مجھے پسند نہیں، میں اپنی چیزیں خود خرید سکتا ہوں، میں بھکاری نہیں ہوں جو تم میرے لیے ہر روز سگریٹ خریدا کرو۔ شاردا نے بڑے پیار سے کہا آپ بھول جاتے ہیں، اسی لیے میں نے 2 مرتبہ گستاخی کی۔ نذیر بے وجہ اور زیادہ غصے سے لال ہو گیا، میرا دماغ خراب ہے لیکن مجھے گستاخی آدمی پسند نہیں۔ شاردا کا لہجہ بہت ہی ملائم ہو گیا، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ نذیر نے ایک لہجے کے لیے خیال کیا کہ شاردا کی کوئی غلطی نہیں، اسے آگے بڑھ کر منہ چوم لینا چاہیے، اس لیے کہ اس کا اتنا خیال رکھتی ہے۔ مگر فوراً اس کو اپنی بیوی کا خیال آیا کہ وہ غداری کر رہا تھا۔ چنانچہ اس نے شاردا سے بڑے نفرت بھرے لہجے میں کہا بکواس نہ کرو، میرا خیال ہے کہ تمہیں کل یہاں سے روانہ کر دوں، کل صبح تمہیں جتنے روپے درکار ہوں گے دے دوں گا۔ شاردا نے کچھ نہ کہا۔ رات کو وہ نذیر کے ساتھ سوئی، ساری رات اس سے پیار کرتی رہی۔ نذیر کو اس سے الجھن ہوتی رہی مگر اس نے شاردا پر اس کا اظہار نہ کیا۔ صبح اٹھا تو ناشتے پر بے شمار لذیذ چیزیں تھیں، پھر بھی اس نے شاردا سے کوئی بات نہ کی۔ فارغ ہو کر سیدھا بینک گیا۔ جانے سے پہلے اسے شاردا سے اتنا کہا بینک جا رہا ہوں، ابھی واپس آتا ہوں۔ بینک کی وہ شاخ جس میں نذیر کا روپیہ جمع تھا بالکل نزدیک تھی۔ وہ 200 روپے نکلوا کر فوراً ہی واپس آ گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ سب روپیہ شاردا کے حوالے کر دے گا اور اس کو ٹکٹ وغیرہ لے کر رخصت کر دے گا، مگر جب وہ گھر پہنچا تو نوکر نے بتایا وہ چلی گئی ہے۔ اس نے پوچھا کہاں؟ نوکر نے بتایا جی مجھ سے تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، اپنا ٹرنک اور بستر ساتھ لے گئی ہیں۔ نذیر اندر کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا ٹیپائی پر اس کے پسندیدہ سگریٹوں کا ڈبہ پڑا ہے، بھرا ہوا۔ یہ تھی آج کی کہانی۔